السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاقب حسین۔ آج دوستو ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کی عالمی شہرت رکھنے والی اور سب سے بیسٹ سیلر بک تھنک اینڈ گرو رچ۔ اس بک کو نپولین ہل نے شائع کیا، اور یہ بک کوئی ایسی بک نہیں ہے جس کو ایک آدمی بیٹھ کے سوچے اور لکھے۔ اس پر 500 دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے، اس کے بعد ریسرچ ہوئی اور ان کے اہم جو پہلو ہیں وہ اس بک میں درج کیے گئے، ان کے اہم اصول، ان کے اہم کارکردگیاں اس بک میں بتائی جاتی ہیں۔ یہ بک ابھی تک کی بیسٹ سیلر بک ہے۔ اس کی 15 ملین سے زیادہ کاپیز بن کے بک چکی ہیں۔ اس بک کی 15 ملین سے زیادہ کاپیز بن کے بک چکی ہیں۔ اس بک کو میں نے لاسٹ ویک ہی ریڈ کیا ہے، پڑھا ہے، اور مجھے اس میں جو اہم پوائنٹس ملے وہ یہ ہے۔ اس پوری بک کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے، یہ 8 اصول ہیں۔ آج ہم ان 8 اصولوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بک کوئی بک کی میرے حساب سے حیثیت نہیں رکھتی، یونیورسٹی کی مانند ہے، اور ایک موٹیویٹر یا ایک ٹرینر سے بھی زیادہ کام اس نے کیا ہے۔ بہت سارے دنیا کے ملینئرز جو ہیں، بلینئرز جو ہیں، اسی بک کو پڑھ کے اور اسی بک کے اصولوں کو اپنا کے بنے۔ اس کو آپ خود ہی جب اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ خود اس چیز کا فیصلہ کر لیں گے کہ واقعی اس میں بک میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو اس میں اصول بتایا گیا ہے اس کے پہلے باب میں، وہ ہے برننگ ڈیزائر۔ دوستو، ڈیزائر ہر ایک کا ہوتا ہے، خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں وہ کروں، لیکن وہ برننگ ڈیزائر کیسے بنے گی؟ جب تک آپ اس میں پوری طرح انوالو نہیں ہو جائیں گے، جب تک اسے آپ اچیو کرنے کے لیے پوری جد و جہد، پوری کوشش، پوری انرجی نہ لگانا شروع کرتے ہیں، اور ایک پوزیٹیو مینر میں۔ برننگ ڈیزائر کب بنتی ہے؟ جب پوری تڑپ کے ساتھ آپ کہیں نہیں یہ ہوگا، اور میں کروں گا، اور میں کروں گا، اور میں کروں گا، اور میں کروں گا، تو پھر ہوتی ہے برننگ ڈیزائر۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیزائر نہیں، برننگ ڈیزائر ہونا لازمی ہے۔ کوئی بھی ایم، کوئی بھی آپ خواب دیکھتے ہو تو اس کا ایک برننگ ڈیزائر ہونا چاہیے، جس میں تڑپ ہو، جلن ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور کر کے ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد ہے فیتھ۔ دوسرا جو اس کا اصول اس میں بتایا گیا وہ فیتھ ہے۔ فیتھ کس پر؟ خود پر، اپنے اللہ پر، اپنے ماحول پر، اپنی جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان پر۔ اور وہ فیتھ، اس میں 1% بھی جو ہے نا وہ بے یقینی والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے وہ آپ کا اللہ پر بھی یقین ہو، آپ کا خود پر بھی یقین ہو، آپ کا اپنی صلاحیتوں پہ بھی یقین ہو، فیتھ ہونا لازمی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں مانتے، کوئی دوسرا کو کبھی نہیں مان سکتا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو مانو گے، آپ اس لیول پہ لے کے آؤ گے، اور آپ اس لیول پہ لے کے آؤ گے تو دوسرا مانے گا، ادروائز آپ کو کوئی ماننے والا نہیں۔ تو دوسرا جس بک میں بتایا گا وہ فیتھ ہے۔ وہ فیتھ صرف اپنے آپ پر بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام پر بھی، اپنے اللہ پر بھی، اور اس کی پوری تیاری کے ساتھ، اسے ہم کہتے ہیں فیتھ۔ اور یہ فیتھ ہونا کہہ رہا ہے ہر کامیاب اور امیر بننے والے شخص کے لیے ضروری ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ آٹو سجیشن ہے۔ آٹو سجیشن سے مراد اپنے خود سے سوالات کرنا اور اس میں اپنے خود میں ہی جوابات ڈھونڈنا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر جس کا آپ کو 0% علم ہو، جس کا آپ کو کوئی علم ہی نہ ہو۔ آپ خود سے سجیشن کریں کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، میں بچپن سے کیا کیا کرتا آ رہا ہوں، اور میں اگر اس مشکل میں پھنس چکا ہوں، اس کی ریزن کیا ہے، اس سے میں نکلوں گا کیسے، وہ ہے آٹو سجیشن۔ اور اس میں آٹو سجیشن میں آپ کا بہترین دوست آپ کا آئینہ ہے، آپ کا مرر ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کریں، خود سے سجیشن کریں۔ اگر آپ کوئی بھی چیز بننے جا رہے ہو، کسی بھی چیز کی تیاری کر رہے ہو، اپنی پریکٹس، اپنی ریویژن اپنے آئینے کے سامنے کریں اور خود کو سجیسٹ کریں، اور پوزیٹیو وے سے سوچیں اور خود کو سجیسٹ کریں۔ اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے اس بک میں وہ اسپیشلائزڈ نالج۔ نپولین ہل کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی خواب کو دیکھ رہے ہو اور اسے اچیو کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے اسپیشلائزڈ نالج۔ اب ایک آدمی بچپن سے یہ سیکھ رہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ پڑھتا آ رہا ہے، اچانک سے اس کو کوئی ڈانسر مل جائے بڑا ٹاپ کا، اور وہ یہ سوچے کہ میں اس کو وہ بنوں گا، بہت بڑا بن ہو جائے گا، لیکن اسے اس لیول پر ابھی آنے میں 5 سال لگے، اس کی بیسک چیزیں سیکھنے میں، بیسک سٹیپس
4 साल 2 साल 5 साल वेस्ट होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसी एम को अपना बनाओ जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हो, जिसमें आप कम से कम 40 to 50 60 30 जो भी जितने भी परसेंट आपके पास नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसका होना चाहिए, उसका बेसिक नॉलेज होना लाजमी है। कोई भी एम है, कोई भी ख्वाब है, कोई भी टारगेट है, उसे अचीव करने के लिए आपका उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना लाजमी है। अगर नहीं है तो उससे पहले आप गेन करें, उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करें कि इसमें अकाउंट्स को कैसे चलाया जाता है, इसमें इसको कैसे चलाया जाता है। अगर मैंने एक लीडर बनना है तो एक लीडर में क्या क्या खूबियां होती हैं, क्या क्या उसके असूल होते हैं, किस किस तरह वो वर्क करता है, उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो इंतहाई जरूरी है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटते हैं, उनके पास एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है। ऐसा नहीं होता कि आज तो काम चल रहा है, मैंने आइंदा का नहीं सोचा होगा कि आइंदा कल को अगर ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर मुझे मसला होगा तो क्या होगा, अगर ये मुझे फेस करना पड़ेगा तो क्या होगा। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी सोच इस तरह रखते हैं कि अगर अल्लाह ना करे मुझे यहां पर ये प्रॉब्लम होगी तो उसका मैं क्या सोल्यूशन निकालूंगा, मुझे यहां पर चलना पड़ेगा और मुझे ये आगे से फेस करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा। वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करते हैं, थ्रू आउट उसकी अचीवमेंट तक उनके पास प्लानिंग्स होती हैं। वो अपने जो उन फील्ड्स में माहिर लोग होते हैं उनसे मशवरे करते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं, वो हर वे से एक प्रॉपर चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट पे वो हर चीज अपनी शो करते हैं। अगर मुझे यहां पर ये फेस करना पड़ा तो इसके लिए मैं क्या करूं, अगर यहां पर ये फेस करना पड़ा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा। इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जब आपके पास ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होती है, जब आप पहले से किसी चीज के लिए प्रिपेयर बैठे होते हो कि मुझे ये चीज आएगी, आप मोर एनर्जेटिक और मोर पावरफुल होकर उसको फेस करते हो और उसे अचीव कर लेते हो, उसे खत्म भी कर लेते हो, उसे फेस भी कर लेते हो। और आपका जो 6 पॉइंट है यहाँ पर, 6 पॉइंट उसने कहा ऑलवेज हैव अ मास्टरमाइंड। अब ऐसा होता है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें सजेशन किन से ले रहे होते हैं, अपने दोस्तों से, घर वालों से, बड़ों से, जिन्होंने उसका कोई उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता। या ज्यादा क्या होता है अपने से छोटे एम्प्लॉयर्स वर्कर्स से। कह रहा है जो भी आप काम करने जा रहे हो उस काम में आपके पीछे एक गुरु होना चाहिए, जो उस काम में बड़ा कामयाब हो, बड़ा सक्सेसफुल हो, उस फील्ड का माहिर हो, और मास्टर माइंड होना चाहिए जो आपको सजेस्ट करे, भाई मैंने यहां से ऐसे किया था, मुझे नुकसान हुआ, तुम ऐसे नहीं ऐसे करके गुजरो, इसमें तुम्हें फायदा होगा। तो ऑलवेज हैव अ मास्टर माइंड, उसकी बैक पर एक मास्टर माइंड होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए जो उसी फील्ड में महारत रखता हो, बड़ा तगड़ा हो। उसके बाद है सिक्स्थ सेंस, छठी हिस्स। छठी हिस्स ये आमतौर पर बहुत ही एक्टिव लोग जब हो जाते हैं उनको ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं कि अब ये तब्दीली आने वाले जमाने में मुझे ये वाले प्रोडक्ट को ऐसे बना के बेचना पड़ेगा। वो एडवांस सोच रखते हैं छठी हिस्स वाले लोग, सिक्स्थ सेंस वाले लोग। उन्हें जब वो सबसे बड़ी इसकी जो रीजन है आने की वो होती है ऑनेस्टी, ईमानदारी, जज्बा। वो इससे जब काम करते हैं तो एडवांस सोच रखते हैं कि अब जमाना किस तरफ को टर्न लेगा और मुझे अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है, लोगों को क्या डिमांड्स है और उनको मैंने कैसे पूरा करना है, अभी मुझे कहां पर क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए सिक्स्थ सेंस का होना जरूरी है। और सिक्स्थ सेंस खुद ब खुद बिल्ड होती जाती है जब आप एक चीज में माहिर होते जाते हो, वर्क करते जाते हो, एडवांस वर्क करते हो, ना कि कल पे छोड़ते हो। अपना आज का काम अभी करना समझते हो, उसको फर्ज समझते हो, तो ये सिक्स्थ सेंस खुद ब खुद बिल्ड होती जाती है। तो इसके लिए सिक्स्थ सेंस जरूरी है कि वह रिसर्च, सिक्स्थ सेंस जो है रिसर्च से भी आती है। आप रिसर्च करते रहो, वर्कआउट करते रहो कि आइंदा आने वाले हालात क्या होंगे और उसके बारे में मुझे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। और लास्ट और सबसे अहम जो उन्होंने असूल बताया है परसिस्टेंस, यानी कि आप लगे रहो, कभी हार नहीं माननी। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग कामयाब हुए हैं वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से था, कोई उससे भी पीछे का था। अगर हम जेफ बेजोस की बात करें, वो तो यतीम खाने में पला हुआ, जिसके सर पे न माँ न बाप, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्या लगा रहा, एक एम बनाया और लगा रहा और आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में उसका शुमार होता है और सबसे टॉप पर नंबर 1 आदमी। अगर एडिसन की बात करें
تو وہ لگا رہا بلب بنانے میں، لگا رہا 1000 سے زیادہ دفعہ فیل ہوا، لیکن اس نے کر کے دیا کہ میں نے کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے، میں نے ٹھان لی ہے، میں نے پوری محنت کرنی ہے، میں نے پوری دعائیں کرنی ہے، پوری انرجی لگانی ہے، کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اس میں صرف وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے انالیسس کرواتے ہیں اپنا، نہ کہ دوسروں سے۔ اپنے آپ سے کیسے کہ میں کل کیا تھا آج کیا ہوں، کل کس لیول پہ تھا آج کس لیول پہ ہوں۔ وہ دوسروں کے نہیں سنتے کہ تم نہیں کر سکتے، وہ اتنا بڑا، یہ کیا تم سوچ رہے ہو، تم پاگل ہو، ان کے دوسروں کے ان پر کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ اپنے ایم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھ کے، اپنے آپ پر یقین رکھ کے لگے رہتے ہیں، اور آخرکار ایک نہ ایک دن اپنے آپ کو کامیاب کر کے، پھر جو لوگ ان پر طنز کس رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ان سے سیلفی لینے کو یا ہاتھ ملانے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو ایڈس کی سب سے بڑی مثال ایڈسن ہے، جس نے 1000 سے زیادہ دفعہ وہ بیچارہ فلاپ ہوا، فیل ہوا، لیکن اس نے بلب بنایا، اور آج آپ دنیا کو دیکھ رہے ہو کہ اس روشنی میں کیسے جگمگا رہی ہے۔ تو پرسسٹینس جو ہے، جو لگاتار ورک کرنے کی صلاحیت، لگاتار لگے رہنے کی صلاحیت، یہ سب سے ضروری ہے، سب سے اہم ہے۔ اور ایک پوائنٹ جو میری طرف سے ہے، اور جب آپ کسی چیز کو اچیو کر لیتے ہو تو شیئرنگ بھی سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ بہت کما کے شیئر نہیں کرتے نا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، کوئی انسان ایک پودا اگائے آم کا، اور وہ بہت بڑا ہو جائے، اور اس کو بہت سارے آم لگے، وہ کہے میں یہ سارے میں ہی کھانے، میں نے کسی کو نہیں دینے، تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی وہ کھا کے یا تو خود مر جائے گا، یا جو باقی بچے گے وہ گل سڑ جائیں گے، اور اس کو کوئی خوشی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن وہی پودے کا جب پھل وہ گین کر لے گا، تو گین کر کے لوگوں کو بھی ڈسٹریبیوٹ کرے گا، چھوٹے بچوں کو بھی دے گا، اس کو سیٹسفیکشن ہوگی، خوشی ہوگی، اس سے کیا ہے، اس کا وہ پھل بھی ضائع نہیں ہوگا، اور خود بھی سکون سے مرے گا جس دن مرے گا، اور اس کے اپنے بھی اس کے ساتھ اٹیچ رہیں گے۔ لیکن وہ اگر اکیلا ہی سارا کچھ کرنا چاہے گا، تو ایک نہ ایک دن کیا جائے، وہ یا تو کھا کے خود ہی مر جائے گا، اور یا پھر وہ پڑا ویسٹ ہو جائے گا، وہ خود دنیا سے چلا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ جاتے ہوئے اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی میں نے اس کو خوش کیا، میں نے اس کے لیے کچھ کیا۔ اگر اس نے کچھ کیا ہوگا، وہ جاتے ہوئے روئے گا ضرور، لیکن خوشی کے آنسو ہوں گے، وہ سکون سے مرے گا۔ تو شیئرنگ میری طرف سے ایک پوائنٹ ہے، شیئرنگ لازمی کرو، جب بھی کرو، آپ کوئی کام سٹارٹ کرو، اس میں اللہ کو اپنا پارٹنر لازمی بناؤ، اور جس کام میں آپ کا اللہ پارٹنر ہوگا، اس میں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، شیئر کریں، اور آئندہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔